بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرزا غالب کے جو خطوط ہیں، خطوط غالب، ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ خطوط غالب کی ادبی اہمیت کیا ہے اور اردو نثر کو پروان چڑھانے میں خطوط غالب کا کیا کردار رہا ہے۔ ان تمام باتوں پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی آج کے اس لیکچر میں ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیں، مرزا غالب اردو کے بہت بڑے، یا یہ کہیے کہ متوسطین کا جو دور گزرا ہے، ایک تو متقدمین کا دور تھا، ابتدائی اردو کے شعراء جن میں میر تقی میر وغیرہ اور درد اور ان سے پہلے کے لوگ شامل تھے۔ پھر متوسطین کا دور آیا، درمیانہ دور، جس میں مرزا غالب، شیخ ابراہیم ذوق وغیرہ شامل رہے، اور پھر ایک متاخرین کا دور آیا جس کے اندر فیض صاحب اور اس طرح کے دوسرے حضرات شامل ہیں۔ تو متوسطین کے دور کے سب سے بڑے شاعر اگر کہا جائے مرزا غالب کو تو یہ بیجا نہیں ہوگا، وہ متوسطین کے دور کا سب سے بڑے شاعر تھے۔ مگر انہوں نے بطور نثر نگار بھی اردو ادب کی بڑی اہم خدمت کی ہے۔ غالب کے جو خطوط ہیں اردو ادب کی نثر نگاری میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ قدیم جو اردو تھی اس قدیم اردو کو جدید بنانے میں، آسان کرنے میں غالب کے خطوط کا بہت بڑا کردار ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ سر سید نے جو اردو کو آسان کرنے کا کام کیا ہے، در حقیقت اس کام کی بنیادیں مرزا غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے سے ڈالی تھی۔ یعنی جو عمارت سر سید تحریک نے اردو کی کھڑی کی تھی، اس عمارت کی بنیادوں کو بنانے والے مرزا اسد اللہ خان غالب تھے۔ تو وہ صرف ان کی جو اہمیت اور افادیت اور ان کی جو پہچان ہے اردو ادب کے اندر، بالخصوص عوام الناس کے اندر، تو بس وہ محض ایک شاعر کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، لیکن اردو نثر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اردو نثر اور اردو ادب میں ان کی جو پہچان ہے وہ ان کے خطوط بھی ہیں۔ مرزا غالب باقاعدہ مصنف یا نثر نگار نہیں تھے، مگر ان کی طبیعت کے اندر ایک جدت کا ایک عنصر موجود تھا۔ وہ ہر چیز کو نئے نئے انداز سے کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے خطوط کو عام روش سے ہٹا کر سادہ اور آسان زبان میں لکھنا شروع کیا، اور ابتدا میں جو اردو خطوط کی ابتدا میں جو القابات اور مشکل الفاظ لکھے جاتے تھے کہ سلام مسنون، خیر و عافیت، امید ہے کہ بحکم الہی آپ خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگی کے ایام بسر کر، اس طرح کے جو جملے ہوا کرتے تھے مشکل اور دقیق اردو کے تکلفانہ جملے، مرزا اسد اللہ خان غالب نے ان جملوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ڈائریکٹ خط کا آغاز کیا، جو کہ خط کے لیے بڑا ہی موزوں اور اچھا ثابت ہوا، اور اس سے یہ ہوا کہ قربتیں پیدا ہو گئیں خط بھیجنے والے اور خط پڑھنے والے کے درمیان، کیونکہ جب تک وہ ایک فارمل خط لکھا کرتے تھے اور اس کے ابتدا میں یہ ساری کی ساری باتیں لکھتے تو تکلف محسوس ہوتا تھا کہ نہ جانے کیسی باتیں، ہوائی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مرزا غالب نے ان تمام تکلفات کو موقوف کر دیا، اور اس طرح آپ نے مراسلے کو، یہ ایک بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ آپ نے مراسلہ کہتے ہیں خط کو، آپ نے خط کو چینج کر کے گفتگو بنا دیا، خط کے پیٹرن کو ہی آپ نے چینج کر کے رکھ دیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، جنہیں مرزا نوشہ بھی کہا جاتا ہے، بڑے شوخ مزاج تھے، مفکرانہ خیالات کے حامل تھے۔ ان کی گہری فکر کا اندازہ ان کی شاعری سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی جدت طرازی ہی تھی کہ انہوں نے اپنے عہد میں عام شعری روش کو ترک کر کے اپنا ایک جداگانہ راستہ بنایا۔ حالانکہ کسی بھی اپنے زمانے کو نظر انداز کر کے، اپنے زمانے کی مخالفت کر کے نیا راستہ اختیار کرنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن مرزا غالب نے اپنے زمانے کی جو شاعری روایات تھی انہیں چھوڑ کے ایک نیا شاعری کے اندر راستہ بھی اختیار کیا۔ صرف راستہ ہی اختیار نہیں کیا، بلکہ شاعری میں اتنی ترقی کی کہ ان کا نام اردو ادب کے جو آسمان ہے اس پر ایسا ہے جیسا کہ آسمان دنیا پر سورج ہے، سورج کی طرح ان کا نام اس وقت چمک رہا ہے۔ تو یہ سب کیوں ممکن ہوا؟ اس وجہ سے کیونکہ ان کی طبیعت کے اندر ایک جدت تھی۔ ان کو بڑی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا، اپنوں کی اور غیروں کی، لیکن جو ہے وہ خود اپنی اس نئی روش پر بڑا فخر بھی کیا کرتے تھے اردو شاعری کے اعتبار سے۔ وہ اکثر کہا بھی کرتے تھے، انہوں نے اپنا ایک شعر بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو یہ غالب کا اپنا شعر ہے جو کہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ دیکھو، میں نے
دنیا کی روش سے ہٹ کر ایک نئی روش اختیار کی ہے، اور اس روش میں اتنا کامیاب ہوا ہوں کہ دنیا میں سخنور اور بہت سارے اچھے تو ہیں، لیکن غالب اپنی جگہ پر سب پر غالب آ چکا ہے۔ بلکہ بہت سارے تذکروں میں آپ نے جو لوگوں کی مخالفت کی اور اپنے عہد کی مخالفت کر کے جو نیا طریقہ کار اختیار کیا تھا، اس کے حوالے آپ کے تذکروں میں، آپ کی سوانح حیات میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بڑھ سارے مشاعرے کے اندر آپ موجود ہوتے تھے، اور غالب کو ان کی جدت کی وجہ سے، لوگوں کی مخالفت کر کے ایک نئی روش اردو شاعری میں پیدا کرنے کی وجہ سے آپ کو مشاعروں کے اندر اس کی سزا بھی دی جاتی تھی، لوگ آپ کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ بالخصوص بہادر شاہ ظفر کے دربار کے اندر جب آپ، جو بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب آپ نے وہ نظم پڑھی کہ کیوں ہر بات پہ تم کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے، اور چپک رہا ہے لہو سے میرے پیراہن، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ یہ پوری مطلب گوگل پہ نیٹ پہ لکھی جائے تو پوری غزل نکل کر آ سکتی ہے، بڑی پیاری غزل ہے۔ جب آپ نے بہادر شاہ ظفر کے دربار میں یہ غزل پڑھی تو لوگوں نے بڑی مخالفتیں کی آپ کی، اور دوسرے اگر بیکار شعر بھی پڑھتے تو ان کے دوسرے بیکار شعروں پر لوگ واہ واہ اور جو ہے وہ داد تحسین دیا کرتے تھے، لیکن غالب جو کہ روش سے ہٹ کے چل رہے تھے، ان کے اچھے سے اچھے شعروں پر بھی انہیں تھو تھو کیا جاتا تھا، ان کی کوئی واہ واہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کے شعروں کو تالا قرار دیا جاتا تھا، یوں سمجھا جاتا تھا کہ یہ فالتو کی شعر و شاعری کر رہے ہیں بس اپنی بڑائی کرنے کے لیے۔ لیکن مرزا غالب نے کبھی مخالفتوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مخصوص انداز پر چلتے رہے۔ انہوں نے خطوط میں آداب بجا لانے کا جو ایک بناوٹی انداز تھا اس کو ختم کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے یوں خط لکھنا شروع کیے کہ اگر یوں محسوس ہوتا ہے ان کے خط پڑھتے ہوئے اس زمانے کے کہ ایک دوست ہے جو کہ اپنے دوسرے دوست کے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے، سیاسی حالات، بغاوت ہند اور یہ ساری کی ساری جو کارروائیاں ہیں، گلی کوچوں کے حالات بڑے دلچسپ انداز میں اس طرح بیان کیے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ وہ خط نہیں ہے بلکہ مرزا غالب نے ان خطوں کو اتنا آسان کر دیا، یوں لگتا ہے کہ دو افراد آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ اردو ادب میں مرزا غالب کے خطوط کی بڑی اہمیت ہے، اور ان خطوط سے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سر سید کی جو علی گڑھ تحریک تھی، اصلاحی تحریک، اس کو بھی بے انتہا فائدہ ہوا ہے، اور لوگوں نے اس کو بے انتہا سراہا ہے۔ خصوصاً اردو ادب کے اعتبار سے مرزا غالب کے خطوط کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی حوالے سے کچھ مزید باتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو سکے کہ یہ کام مرزا غالب نے کب کیا اور کس ایج میں کیا، کیا حالات تھے جس میں ہم نے اردو کے مراسلوں کو مکالمے میں تبدیل کیا۔ دیکھیے مرزا غالب کی جو پیدائش ہے وہ ہے 1796 کی، 1796 کی آپ کی پیدائش ہے، اور اس طرح ان کی جوانی کا زمانہ جو ہے وہ 19ویں صدی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ میر امن دہلوی نے باغ و بہار لکھی، اور وہ غالب سے پہلے کی تصنیف 1802 میں آپ نے لکھی تھی۔ اس وقت غالب کی عمر محض یوں سمجھیے کہ 6 سال تھی۔ غالب جدت پسند طبع رکھتے تھے، تو اسی لیے آپ نے جو ہے وہ نئے انداز سے خطوط لکھنے کی طرح ڈالی، نئے انداز سے خطوط لکھنے کا طرز شروع کیا، اور آپ نے مکتوب نگاری کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ ان کے زمانے میں اردو زبان پر فارسی کے اثرات اس قدر غالب تھے کہ یوں لگتا تھا کہ اردو نہیں بلکہ فارسی لکھی جا رہی ہے۔ لمبے چوڑے القاب لکھنا، آداب لکھنا، خط کی زبان بے حد پرتکلف پرتصنع ہوا کرتی تھی، اور اس قدر مشکل الفاظ لکھنے کو لوگ اپنی بڑائی اور علمی مقام اور مرتبہ سمجھتے تھے۔ ردیف قافیہ استعمال کر کے خطوط کو یوں بنا دیا جاتا تھا جیسے کہ یہ کوئی ماسٹرز کی اردو کی نصاب کی کوئی کتاب ہے، پڑھنے میں اتنی مشکل کہ پڑھیں تو سر میں درد ہو جائے، آج کے دور میں اگر کوئی پڑھے، گنجلک اور پیچیدہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن مرزا غالب کا اردو مکتوب نگاری پر ایک بہت بڑا احسان، انہوں نے پرانی پرتصنع روش کو ترک کر کے خطوط میں ایسی زبان لکھنا شروع کی جو ہر قسم کے تکلفات اور تصنع سے پاک تھی۔ وہ یوں جس طرح آج کل کے ہم میسیجز لکھتے ہیں، کسی نے کوئی سوال کیا فوراً اس کا جواب دیا، تو یہ سمجھیے کہ یہ آج کل کے جو میسیجز ہیں، انسٹنٹ میسیج جس کو کہا جاتا ہے، فوراً سے میسیج سینڈ ہوتا ہے واٹس ایپ کے اوپر یا اس کے علاوہ، تو مرزا غالب نے اس زمانے میں اس طرح کے میسیجز، اس طرح کے جو ہے وہ خطوط بھیجنے کا طرز اور طریقہ کار شروع کیا تھا۔ تو اپنی مقصد اور اپنی بات سادہ انداز میں بیان کرنے کا طریقہ شروع کیا۔ غالب کے خطوط میں وہ زبان پائی جاتی ہے جو شمالی ہند میں عوام نہ صرف بولا کرتے تھے بلکہ عوام میں یہی زبان مقبول بھی تھی۔ غالب کے خطوط میں یہ کمال بھی ہے کہ
اس سے جو معافی ضمیر ہے اس کا اظہار طرح ہونے لگا تھا۔ تو گویا کہ مرزا غالب نے خطوط کو اتنا آسان کر دیا کہ لوگوں کا خطوط بھیجنے کی طرف دھیان بھی ہوا، اور خطوط کو مزید جو ہے وہ خوبصورت بنا کے رکھ دیا مرزا اسد اللہ خان غالب نے۔ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ مرزا غالب کے جو خطوط ہیں وہ اس قدر مقبول ہوئے اردو ادب میں کہ اب مرزا غالب کے خطوط کو اور مرزا غالب کو ان کے احباب نے جو خطوط بھیجے ہیں ان سب کو کتاب کی صورت میں شائع کر دیا گیا ہے۔ دو مختلف جو ہیں وہ کتابیں بنا دی گئی ہیں ان خطوط کے اعتبار سے۔ ایک کتاب کا نام ہے عود ہندی، عین واو دال، عود ہندی، عود ویسے خوشبو والی لکڑی کو کہا جاتا ہے، یعنی ہند کی خوشبودار لکڑی، عود ہندی۔ اور دوسری کتاب ہے اردو معلّہ، اور تیسری بلکہ ایک اور کتاب بھی ہے جو ہے وہ تیسری کتاب تو نہیں ہے بلکہ یوں کہیے کہ عود ہندی اور اردو معلّہ ان دونوں کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ان دونوں کتابوں کو جب ایک ہی سیٹ میں بائنڈ کر کے بیچا جاتا ہے تو اس کا نام رکھا گیا مکتوبات غالب کے نام سے۔ تو یہ جو ہے وہ تاریخی معاشرتی حالات کا بھی ان سے علم ہوتا ہے، اس زمانے کے لوگوں کا بھی، ان کے جو ہے وہ پہناوے کا، اس کی ثقافت کا، سیاسی حالات وغیرہ کا، تمام چیزوں کا علم مرزا غالب کے جو ہے وہ خطوط سے ہو جاتا ہے۔ مرزا غالب خود بھی صاف ستھرے کھرے آدمی تھے، اپنی کمزوریوں سے نہ صرف واقف تھے بلکہ اکثر اوقات اپنے خطوط میں اپنی خامیاں اور کوتاہیاں بھی بیان کر دیا کرتے تھے، بلکہ اپنی یوں سمجھیے کہ وہ عاجزی انکساری کرنے والے انسان تھے، اور جو عاجز انسان ہوتا ہے وہ اپنے دل کی باتیں صاف الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ مرزا غالب نے اتنے صاف الفاظ میں لکھی کہ وہ اردو ادب کا ایسا حصہ بن گیا کہ آج مرزا غالب کا نام خطوط نگاری کے اعتبار سے اردو کے افق پر روز روشن کی طرح واضح ہے۔ مرزا غالب نے خود اپنے بارے میں کہا ہے، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا، کہہ کر بتا دیتا ہوں کہ میں شراب پیتا ہوں۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ میں تو اتنا سادہ آدمی ہوں کہ اگر کوئی مجھے شراب پیتا ہوا نہ دیکھے تو مجھے ولی سمجھے گا، لیکن میں سب کو خود ہی بتا دیتا ہوں کہ مجھے ولی مت سمجھنا، میں خود شرابی ہوں۔ بہرحال یہ غالب کے خطوط کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں انہیں ذکر کی، اور آج کا لیکچر مرزا غالب کی مکتوب نگاری کے حوالے سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ایک اور لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔